علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کو ہم بیان کرتے ہوئے آج اس کا جو چھٹا ولاگ ہے، اور اس کو ہم یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ حضور کی خاص وفود کو خاص قسم کی تعلیمات ہیں، اور باقی دنیا اور تمام مسلمانوں ایمان والوں کے لیے رہبر اور رہنما کا مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ سیرت کا عنوان قابل اتباع اور قابل اطاعت ہے، کہ اللہ فرما چکا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرما چکے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9 اور 10 ہجری میں مختلف وفود آئے، ان وفود نے مختلف باتیں کی، اور آپ نے حکمت و دانائی سے، ابلاغ اور تبلیغ سے، دعوت و عمل کا کام کمال ہوشیاری سے ان کو بتا دیا کہ اللہ کہہ چکا ہے اپنے کلام میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت و دانائی کے ساتھ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا کرو۔ مسئلہ دیکھ کر، حالات دیکھ کر، موڈ دیکھ کر، مزاج دیکھ کر، اور ان کے مختلف باتیں سن کر انالیسس کر کے، یہ نہیں کہ ایک دم جا پڑو اور پھر دعوت دینا شروع کر دو۔ یہ کوئی تبلیغ کا ایسا انداز نہیں ہے کہ جس کو دنیا کا دل قبول کرے گا، ہرگز نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلہ آتا ہے، اور وہ اپنی عقلی توجیہ کو بیان کرتے ہیں، اور آپ اس کو سنتے ہیں، اور آپ ان کو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے عقل کی بات کی ہے، سمجھ کی بات کی ہے، دانائی کی بات کی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیسر بن کعب قبیلہ ہے، اس کا سردار حبیرہ ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ ہم اسلام لائے ہیں یا رسول اللہ، ہم اس سے پہلے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن بتوں کے سامنے ہم کوئی دعا کرتے یا ہم کوئی بات کرتے تو وہ جواب نہ دیا کرتے، ہم ان کے سامنے کوئی سوال رکھتے تو وہ کوئی جواب نہ دیا کرتے، پھر اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کی تعلیمات کو سنا اور پھر تسلیم کیا، اور اس بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ وہ نہ وہ جواب دیتے تھے نہ وہ سوال سنتے تھے، اور ہم ایسے ہی لگے ہوئے تھے ان کو پوجنے پہ، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیمات دی۔ اور یہ وفد جب خطبہ حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں آپ آخری خطبہ دے رہے تھے، تو یہ قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرے تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو تعلیمات دی تھیں، وہ آپ لوگوں کو وہ یاد ہیں؟ یعنی نبی کی ذہانت اور حکمت اور دانائی دیکھیں کہ اس قبیلے کے سردار کو بھی پہچان لیا، اور ان کو یہ بھی پہچان لیا کہ ان کو کیا تعلیمات دی تھیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے آپ کی تعلیمات کو سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا، ایک بہت بڑا ورثہ ہمیں ملا ہے آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اس سبق کو یاد رکھنا، اور یہ ساتھ فرمایا کہ جن کو عقل اور سمجھ دی گئی وہ بہت بڑی سمجھداری اور ہوشیاری لے گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس کے لیے قرآن نے بے شمار جگہوں پہ تعقلون اور تتفکرون، تتذکرون، تدبرون، توسمون، اس الفاظ کو استعمال کیا ہے کہ جو بندے کی عقل اور دانش کی طرف اپیل کرتے ہیں۔ اور اس قبیلے کے انداز بھی یہی تھا کہ ہم نے سوچا کہ یہ ہم کن کو پوج رہے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، کہ ہم بھی کیسے لوگ ہیں۔ پھر خدا نے دین دیا تو پھر دین نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، اور اس کی کوئی دین میں بنیاد نہیں ہے۔ اور اسد الغابہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، ابن اسیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جن کو عقل اور دانائی دی گئی اس کو بہت بڑی رہنمائی دے دی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قبیلے کو رہنمائی ملی، اور جس کو سن کر باقی دنیا بھی، باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔